حضرات فوٹوگرافر کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ شارٹ نوٹس پر آپ کو زحمت دی، آپ لوگ یہاں کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ آپ کی آمد کا شکریہ اور انتظار کی زحمت کے لیے پھر معذرت۔ آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ رؤف صدیقی جو کہ رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اور پچھلی حکومت میں یہ وزارت کے فریضے پر بھی فائز رہے ہیں، اور ان کی وزارت صنعت و تجارت تھی، اور یہ بات آپ سب کے علم میں ہے۔ گزشتہ دنوں یہ جو بلدیہ فیکٹری فائر واقعہ ہے، اس کو لے کر پھر اس طرح کی بات پبلک میں اور میڈیا میں آئی ہے، اور اس کے کسی حصے میں یہ باور کرایا گیا ہے کہ رؤف بھائی کا نام آیا ہے، اور رؤف بھائی کا نام رحمان بھولا نے یا کسی نے لیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی، اور آج زیادہ اعتماد کے ساتھ اور زیادہ پرزور طریقے سے ہم اپنا موقف یہاں پر رکھنا چاہیں گے بلدیہ فائر انسیڈنٹ پر یا بلدیہ فیکٹری فائر واقعے پر۔ یہ دیکھیں بھئی، یہ انتہائی بدترین سانحہ تھا، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور تقریباً 263 کے قریب لوگ اس میں، جو مردوں کی تعداد تھی اور 26 خواتین تھی، یا ٹوٹل تعداد 263 کے قریب وکٹم تھے، جو بے گناہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ تحقیقات میں اگر کوئی بات ایسی آ رہی ہے کہ یہ دانستہ ہوا ہے، کسی کے کہنے پہ ہوا ہے، اور یہ کوئی کانسپریسی تھی، کچھ لوگوں نے کیا اور کسی نے کروایا، تو دیکھیں ہماری نظر میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ لوگوں کو اس طرح زندہ جلا دیا جائے۔ تو یہ اگر کسی انسانی دماغ کی سازش ہے، انسانوں نے یہ کیا ہے، تو پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو یہ ناقابل فہم ہے کہ لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے، ان کی جانوں کو اس طرح تلف کیا جائے، اس طرح ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے۔ ایم کیو ایم کے نظریے میں، اس کے سیاسی پروگرام میں، ہماری تعلیم و تربیت میں کبھی کوئی اس طرح کا درس ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کیا، جن لوگوں نے کروایا، یہ بالکل واضح ہیں کہ وہ کڑی سے کڑی سزا کے مستحق ہیں۔ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، احترام انسانیت کو اس طرح پامال کیا، انسانوں سے زندہ رہنے کا حق چھینا۔ اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو نہیں سکتا ہے۔ تو بالکل ہم اس تقسیم کے اس طرف کھڑے ہیں، اور پرزور طریقے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مکمل طور پر غیر جانبدارانہ، صاف، شفاف، اعلیٰ سطح کی اس طرح کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں، کرنے والے اور کروانے والے، ان کو بالکل اسپیئر نہ کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، انہیں گرفتار بھی کیا جائے، اور ان کا ٹرائل ہو، مقدمہ بنے بھی اور مقدمہ چلے بھی، اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ تو ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، جو بلدیہ فائر انسیڈنٹ 11 ستمبر 2000
14 کو واقع ہوا تھا. تو یہ ہماری پالیسی ہے. اب 2012 11 ستمبر 2012 یہ کنفیوژن رہ گیا. 14 ان کا استعفیٰ میرے سامنے ہے 14 ستمبر کا, تو میرے ذہن میں 14 کی ڈیٹ بھی آ رہی. تو 11 ستمبر 2012 یہ انسیڈنٹ ہوا, اور ہم نے اپنا موقف, اپنی پالیسی کو بالکل واضح کیا. اب اگر مجھ سے یہ سوال آپ یقیناً کریں گے تو میں پہلے ہی یہ بات کر دوں کہ بھائی کوئی شخص اس کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا, وہ ایم کیو ایم کی کسی ذمہ داری کی پوزیشن میں تھا, بلدیہ سیکٹر کا انچارج تھا یا کوئی اور عہدے دار تھا, اور بلدیہ سیکٹر کے کسی ذمہ دار نے, کسی کارکن نے, کسی کے کہنے سے, اور جو کہنے والا ہے وہ اس کا تعلق بھی وہ ایم کیو ایم کے تنظیمی ڈھانچے میں, آرگنائزیشن میں کسی بھی جگہ آتا ہو, تنظیمی کمیٹی میں آتا ہو, رابطہ کمیٹی میں آتا ہو, اور یہ کانسپریسی ہے, اور جو پس منظر بھی کبھی کبھی سامنے آتا ہے کہ پیسے مانگے گئے یا بھتہ مانگا گیا اور نہیں دیا گیا, تو اس حوالے سے بھی کوئی بھی اگر ثبوت و شواہد کے ساتھ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم سب سے پہلے اس بات کی حمایت کرے گی کہ جو لوگ بھی ملوث ہیں تھے ان کو قرار واقع سزا دی جائے, اس میں کوئی رعایت نہ کی جائے. بالکل یہ کلیئر ہمارا یہ ٹھوس موقف ہے. اب 5 جی آئی ٹیز ہو چکی ہیں. دیکھیں میں ٹیکنیکل باتوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. 5 جی آئی ٹیز ہوئی ہیں, 2 یا 3 انکوائریز بھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ. اب ان سب کو سامنے رکھیں تو کسی بھی ایک انکوائری میں, کسی بھی ایک جے آئی ٹی رپورٹ جو اب تک سامنے آ چکی ہے, اس میں الحمدللہ اس واقعے کے ارتکاب میں چاہے منصوبہ بندی اور حکم دینا اور اس واقعے کو کر گزرنا, 5 جے آئی ٹیز اور انکوائریز بالکل واضح ہیں کہ اس میں رؤوف صدیقی بھائی کا نام کسی میں نہیں ہے. تو ذرا یہ فرق کیجئے گا کہ واقعے کا ارتکاب کس نے کیا, مرتکب کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ جس میں وہ ملوث ہے, گراؤنڈ پر, فیلڈ میں, عملی طور پر, اور کانسپریسی کے طور پر منصوبہ بنایا اور حکم دیا. ان میں کسی میں بھی رؤوف صدیقی بھائی کا نام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, خواہ مخواہ کسی کو ڈیفیم کیا جائے اور ایم کیو ایم پاکستان کے موجودہ رابطہ کمیٹی کے کسی رکن کا نام آئے تو, اور ہم ویسے بھی اول تو یہ الزام ہے ہی نہیں, 5 جے آئی ٹی میں انکوائری میں ہے ہی نہیں کہ اس کا ارتکاب کرنے والے جو مرتکب لوگ ہیں اور کرانے والے دونوں میں ان کا کہیں پر نام نہیں ہے. ہاں ابھی جو تازہ کل یا پرسوں جو بیان, پھر دوسرا بیان کوئی رحمان بھولا کا آیا, ایک تو اس نے لینڈ کیا, اس کے بعد تحقیقات ہوئیں, ایک پہلا بیان آیا تھا کہ میں نے نہیں کیا کسی اور نے کیا, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, وہ آپ کے ریکارڈ میں ہے. لیکن یہ جو دوسرا یا تیسرا کوئی بیان ابھی آیا ہے جس میں یہ کہا کہ بعد میں بھائلہ برادران اور عبدالعزیز ولد علی کے نام سے جو کمپنی ہے جس کے نام سے یہ فیکٹری رجسٹر تھی, ان کو گرفتار کیا گیا تھا یا ان کے خلاف مقدمہ بنا تھا 302 کا, اور بعد میں ان کی ضمانت ہوئی, اور ضمانت لاڑکانہ کی بینچ سے ہوئی تھی, ہائی کورٹ کی لاڑکانہ بینچ سے ہوئی تھی, کراچی سے نہیں ہوئی تھی. اب اس میں کوئی اس کا ٹیکنیکل ریزن ہے, اور عدالت نے اگر بیل دے دی تو یہ شاید اس بیان سے بات آ رہی ہے رحمان بھولا کے کہ ان کی بیل
میں سہولت فراہم کی اور بیل ہو گئی، یا بیل منسوخ کرانے کے لیے دباؤ ڈالا. اچھا بیل میں بھی نہیں ہے کہ بیل کیوں ہو گئی، بیل بھی ہو گئی. بھائی مقدمہ رجسٹرڈ کرانا وزارت صنعت کا کام تھا تو انہوں نے وہ مقدمہ رجسٹر کرایا. باقی ٹیکنیکلی 3 وزارتیں ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور تیسرا صنعت کا ڈپارٹمنٹ ہے. صنعت کے ڈپارٹمنٹ کا ٹیکنیکلی کام بوائلر انسپیکشن کا ہے. اوور آل فائر سیفٹی یا دیگر سیفٹی یہ یا تو ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہے، اوور آل سیفٹی سول ڈیفنس اور لیبر کا، ان کا تعلق بھی نہیں. اب ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، انسانی زندگیاں ہیں کہ ہم یہ وزارتوں کے آپس کے کاموں کی تقسیم، جب تحقیقات ہوں گی تو یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی. مجھے یہ تعویل دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو ازراہ جسے کہتے ہیں ذکر، میں نے ایک ذکر کر دیا، لیکن میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. ہاں ایف آئی آر رجسٹر کرانا بہرحال کسی بھی واقعے کی جہاں انسانی زندگیوں کا اتلاف ہوا ہو تو وہاں کسی نہ کسی کو رجسٹر کرانی ہوتی ہے. پھر رجسٹر ہو گئی اور بیل کرا دی، بیل ہو گئی. بیل کے پیچھے بھی اگر کسی کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے وہ تحقیقات میں وہ بھی سامنے آ جائے گا. اور عدالت نے بیل دیے، سندھ ہائی کورٹ نے بیل دی. بیل منسوخ کرانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. وہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب مجھے نہیں معلوم کہ بیل منسوخ ہوئی نہیں ہوئی، مقدمہ اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ مقدمہ اگر عدالت میں چلتا ہے تو وہاں بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر مقدمہ چلتا ہے. کہیں مقدمے کے چلنے میں، بیل دلانے میں، بیل منسوخ کرانے میں کوئی غیر ضروری کردار رؤوف بھائی کا نظر آتا ہے تو یہ اس واقعے کے بعد کے معاملات ہیں. جو واقعے کا ارتکاب ہوا، جنہوں نے کیا، جو لوگ ملوث تھے، بہرحال اس صورت میں بھی رؤوف صدیقی بھائی کا نام نہیں ہے. یہ بات پھر ریکارڈ پر آ جانی چاہیے. اور مقدمے کے حوالے سے کوئی تحقیقات ہوتی ہیں، کمپنسیشن کے پیسے آئے، وہ تقسیم ہوئے پوری طرح سے نہیں، وہ کوئی تحقیقات ہوتی ہیں. بیل دینے میں، لینے میں اگر کوئی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مقدمے کی بھی آئندہ کارروائی اور جو تحقیقات بھی اب اگر مکمل ہونی ہے اور ہو رہی ہے، ہمارا مکمل تعاون ہوگا، ہمارا پورا تعاون ہوگا. اس میں کوئی ہماری طرف سے جو ہے وہ پس و پیش نہیں ہوگا، ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ عدم تعاون نہیں ہوگا، مکمل تعاون ہوگا. تو یہ چند گزارشات تھی اس معاملے کو لے کر. اور رؤوف صدیقی بھائی نے تو استعفیٰ بھی دیا تھا 14 ستمبر کو. یہ تحقیقات کے لیے، تحقیقات کو صاف شفاف بنانے کے لیے. کسی اور نے دیا نہیں دیا یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، یا معلوم کر سکتے. انہوں نے سب سے پہلا استعفیٰ 14 ستمبر کا رؤوف صدیقی بھائی کا. پاکستان میں ریلوے کے حادثے ہو جاتے ہیں، مختلف عدالتیں کوئی بات کہہ دیتی ہیں لیکن لوگ استعفیٰ نہیں دیتے. رؤوف صدیقی بھائی شاید انہوں نے یہ پہلی مثال قائم کی تھی اور انہوں نے یہ استعفیٰ دیا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد تحقیقات کے ساتھ ہمارا تعاون ہوگا، تفتیش ہوگی اس میں تعاون ہوگا. اور اگر یہ قتل عمد ہے، دانستہ قتل کیا گیا، کسی سازش کے نتیجے میں قتل کیا گیا، کوئی بھتہ کسی نے مانگا اور نہیں ملنے پر ہوا ہے، تو جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے اور قرار واقع سزا ملنی چاہیے. میرے خیال میں یہ میں نے پھر ایک مرتبہ کلیئر کر دیا. اب اس کے بعد اب آپ کا کوئی سوال ہے، میری گفتگو یہاں مکمل ہوتی، کوئی اگر نقطہ رہ گیا تو آپ بتا دیجیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بھائی نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سیاق و سباق سے بتا دیا، اور آپ تمام میڈیا چینل جب آگ لگی تھی اس وقت سے لے کر اس کا فالو اپ رکھتے ہیں اور آپ کے ریکارڈ میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. اور اب
ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاروق بھائی نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل بتا دی ہے۔ اس میں اچانک پرسوں ایک خبر آئی کہ رحمان بھولا نے اپنے اس بیان میں دو باتیں کہی کہ میں نے دباؤ ڈالا، رؤوف صدیقی نے دباؤ ڈالا FIR کے لیے اور ان کا مقدمہ درج کرایا۔ تو بینگ اے وزیر صنعت و تجارت، جب میں اس رات کو وہاں پہ کھڑا تھا جب آگ رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی وزیر کوئی بھی سرکاری آدمی آنے کے لیے نہیں تیار تھا، میڈیا کو میں ہی فیس کر رہا تھا، تو MD سائڈ اور سیکٹری سائڈ کو انسٹرکشن دی کہ اس کے FIR کراؤ، یہ تو بہت سارے لوگ آگ میں جل کے شہید ہو گئے۔ تو ایک وہ FIR تھی۔ اس کے 3 دن کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، جو بچ گئے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا ہے، اور وہاں پر یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا، وہاں 600-700 کے قریب لیبر تھی۔ تو اس وقت اس کے 3 دن کے بعد اس کو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو بیچارے جل گئے وہ، اور یہ جو ان کے 1,500-2 ہزار لواحقین ہیں غریب، یہ رل جائیں گے، اب انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو انفلوئنس ہو رہا تھا اس وقت، جو نظرات آپ کے میڈیا میں بھی تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے آگے بڑھنا پڑے گا اور مجھے سیکریفائز کرنا ہے آگے بڑھ کے، کہ اگر میں استعفیٰ دیتا ہوں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کے اوپر براہ راست ایک دباؤ بڑھ جائے گا، اور کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا تو تحقیقات ٹھیک ہوگی اور مجرم کو سزا ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان لواحقین کو کمپنسیشن مل جائے گا۔ تو وہ استعفے کی کاپی آپ لوگوں کے ریکارڈ میں بھی ہوگی، آپ لوگ نکال لیجئے گا، شروع کے 2-3 دن کے فوٹیج آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ تو یہ، اور وہ میرا خیال 100% درست تھا۔ جب میں نے استعفیٰ دیا تو اس کی ہائپ بنی اور ان کو کسی حد تک کمپنسیشن بھی ملا 7 دن کے اندر، ایک بات۔ دوسرا، رحمان بھولا نے ایک بیان میں یہ کہا کہ جب یہ سارے واقعات ہو گئے، فیکٹری جل گئی اور یہ سارے معاملات ہو گئے، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 5 کروڑ روپے فیکٹری مالکان سے لیے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ فیکٹری مالکان سے 5 کروڑ روپے لیے گئے، حماد صدیقی اور رؤوف صدیقی نے لیے، اس کو پتہ چلا۔ تو میرا کل تردیدی بیان بھی آیا، اس واقعے کی میں نے مذمت بھی کی ہے، اس بیان کی بھی مذمت کی ہے، اس کو میں نے مسترد کیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ سب کے لیے رہا ہے، میرے لیے تو بہت رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی، لیکن کسی چیز کی کسی بات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا آج یا کل۔ لیکن میں رحمان بھولا کے یہ جملہ جو اس نے کہا کہ حماد صدیقی اور رؤوف صدیقی نے مالکان سے 5 کروڑ روپے لیے کہ یہ اس مقدمے کو سے ہم ہاتھ ہٹا لیں گے اور اس کو کمزور کر دیں گے، واللہ یہ جو جملے تھے۔ تو میں حماد صدیقی کا تو وہ خود بتائیں گے، میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں عدالت میں بھی یہ کہوں گا، لیکن میں عوام کی عدالت میں اور لوگوں کی عدالت میں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے رسوا کرنے کے لیے ایک بھونڈی کوشش کی گئی ہے، تو میں عوام کے سامنے بھی اور اللہ کی بارگاہ میں، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ بتا دوں کیونکہ یہ اللہ کو معلوم ہے یا مجھے معلوم ہے، لیکن میں اپنی گفتگو عوام کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اور ان متعلقین کے جن کے بچے مر گئے، شہید ہو گئے، کہ میں کلمہ طیبہ کی قسم کھا کر، قرآن کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ اس سانحے سے پہلے بھی فیکٹری مالکان کے نام بھی میں نہیں جانتا تھا، نہ میری ان سے کبھی براہ راست ملاقات ہوئی، نہ میری ان سے ٹیلی فون پہ کبھی کوئی بات ہوئی۔ کسی صنعتی پروگرام میں اگر کہیں پروگرام میں آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھے نہیں معلوم، وہ تو سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جو جتنے بھی لیڈرشپ ہے صنعت کاروں کی، وہ بڑی کلوز میرے پاس رہی ہے، انہوں نے بھی آگے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر یہ معاملہ چل رہے ہیں بتوں کے اور اس کے۔ لیکن میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان مالکان سے 5 کروڑ روپے کیا 1 روپے سے لے کر اربوں روپے تک کے بھی اگر میں نے ان سے اس مقدمے کے حوالے سے بات بھی کی ہو تو مجھے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرا استعفے کی یہ آخری لائنیں اس وقت موجود ہیں، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مقدمے میں تھوپا تھاپی نہ ہو۔ جینوئنلی جو مجرم ہیں، جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے قتل کروایا ہے،
ان کو گرفتار کر کے جتنا سنگین یہ سانحہ ہوا ہے اتنی سنگین ان کو سزائیں ملنی چاہیے تاکہ پھر کسی کو اتنی ہمت نہ ہو. تو میری شدید خواہشوں میں سے یہ ہے کہ یہ مجرم پکڑے جائیں. یہ مجرم میری صف میں ہو یا غیر کی صف میں ہو، قطع نظر اس بات سے وہ مجرم ہے. تو میں واضح طور پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ جھوٹا نام ہے جو میرے اس بیان میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ بعد میں تو چلتی رہیں گی، لیکن میں نے کہا کہ اس کو ذرا میں انڈر اوتھ ہو کے بتا دوں تاکہ مجھے پھر بعد میں اس کی ضرورت نہ محسوس ہو. بہرحال تھینک یو ویری مچ. فاروق بھائی نے بات کی. جو بھی مجرم ہے انہیں عبرتناک سزا سزا ملنی چاہیے، میرے خیال میں یہ خلاصہ ہے. اور باقی یہ والی بات کہ ایک وزیر جو کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی مقدمہ تو بنے گا جہاں زندگیاں تلف ہوں گی، اور جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں عموماً عوام کے جب کہیں یہ آتش زدگی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس عمارت کے یا فیکٹری کے یا ہوٹل کے مالک کے خلاف ہی سب سے پہلے سینٹیمنٹس آتے ہیں کہ بھئی ان کی کوتاہی ہوگی یا غفلت ہوگی اور فائر ایکسٹنگوشنگ کا یا آگ بجھانے کا اچھا نظام نہیں ہوگا. تو پہلا نام تو انہی کا آتا ہے. جیسے یہ ابھی ایک ہوٹل میں یہ سانحہ ہوا تو وہاں پر بھی ایک مقدمہ بنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ ان کے مالکان کے خلاف ہی بنا ہے. تو یہ تو عموماً ایک پریکٹس ہے اور ایسا ہوتا ہی ہے. لیکن تحقیقات غیر جانبدارانہ ہو، صاف شفاف ہوں، سائنسی بنیادوں پر ہو، انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوں، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. اور لیکن فوری جذبات یہی ہوتے ہیں جو مالکان ہے انہی کے اوپر سارا نزلہ گرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر واقعے میں آپ یہی سمجھ لیں کہ وہ مالکان ہی ملوث ہیں. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو مجرم ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ بھی میں نے کہا کہ میں کلیئر کر دوں. 100% میں پرسوں جب یہ خبر چلی تھی تو میں مدینہ منورہ میں تھا اپنی کتاب کے سلسلے میں، اور اس میں لگا ہوا تھا. میں پرسوں جیسی یہ خبر چلی، جب ٹکٹ چلے، تو میں کل صبح کی فلائٹ لے کے واپس آیا ہوں، کیونکہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں جس کے لیے میں نے خود استعفیٰ دیا ہو. لوگ تو چپراسی کے نوکری سے استعفیٰ نہیں دیتے، میں نے تو وزارت سے استعفیٰ دیا تھا تاکہ ایک تو کمپنسیشن مل جائے، اور جو میں نے سوچا تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ کمپنسیشن بھی ملا اور یہ تحقیقات بھی اسی طریقے سے چلتی رہی. تو میں تو ہر بات کے لیے تیار ہوں. یہ سانحہ بلدیہ کی یہ حالت ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اس واقعے کے بعد جب یہ خبر چلتی تھی تو میں اپنی نظریں ہٹا لیتا تھا، کیونکہ مجھے لمحے لمحے کی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہکا بکا انسانوں کو جلتے ہوئے دیکھا. اور جیو کے ایک نمائندے تھے مسعود رضا، انہوں نے اس کو کوریج کیا تھا نیکسٹ ڈے صبح، اور وہ ان کے ساتھ میں اندر گیا فیکٹری کے، وہ بھی فوٹیج آپ دیکھیں. تو مطلب ہے یہ کوئی ایسا سانحہ نہیں تھا کہ جسے دیکھیں میں تو گھر کے لوگ مر جاتے ہیں میں آخری دیدار نہیں کرتا، جسے میں نے زندہ دیکھا ہو اور اس کو میں آخری دیدار کروں. جائے کہ یہ اتنے لوگ اور ان کے لوگ وہاں پہ رو رہے تھے، دھو رہے تھے. تو میں تو بالکل جس لمحے جب بلایا جائے گا میں بالکل جاؤں گا. اور جو بات ہے وہ انڈر اوتھ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے کہہ دی، اس سے بڑی تو بات کوئی نہیں ہو سکتی. یہ کسی وجہ سے ڈیفینسو پہ ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں میں، خدا نہ خواستہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کا نہیں پتہ ہوتا نا آتی جاتی سانس کا، لیکن کم از کم ایک بات یہ رہے کہ میں نے یہ انڈر اوتھ ہو کے کروڑوں لوگوں کے سامنے اپنی بے گناہی کے لیے قسم کھائی تھی. بس یہ بات ہے، کوئی ڈیفینسو بات نہیں. دیکھیے میں آپ کو بالکل واضح طور پہ ایک بات بتاؤں کہ اس کے اوپر میری اپنی ایک رائے بھی ہے، میری اپنی تحقیقات بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ الزام آج نہیں ہوتا، میرا نام کہیں نہیں آتا، تو میں دھڑلے سے یہ بات کرتا. لیکن
میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا سنگین المناک واقعہ ہوا ہے، یہ ہماری لفظوں کی بھیٹ چڑھ جائے اور سیاست کی بھیٹ چڑھ جائے، اور قبل از وقت میں یہ بیان جاری کر دوں، کیونکہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے اور عدالتوں پہ بھی چلے گا یہ مقدمہ۔ صحیح، بالکل۔ تو اس لیے اگر میرا نام نہیں آ رہا ہوتا تو میں اپنی رائے بے دھڑک دے رہا ہوتا، لیکن یہ متاثر نہیں ہونے چاہیے، کسی صورت میں متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ میں اب واضح طور پہ سب کو جو اقتدار میں ہے ان کو بتاؤں کہ یہ 250-300 افراد کی المناک شہادت ہے، اس کا مجرم تو بچ ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ٹھیک ٹھیک، صحیح، چلیے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔